المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. صدق الله العظيم. بزرگان محترم و برادران عزیز، عورت کے میراث کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کئی مہینے قبل بھی میں نے اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے اس پر تفصیلی گفتگو کی تھی، شاید آپ کو یاد ہوگا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کے کسی مذہب، کسی قانون، تمدن، سوسائٹی میں عورت کو وہ مقام نہیں دیا گیا ہے جو مقام مرتبہ عورت کو اسلام نے دیا ہے۔ عورت بحیثیت بیٹی، بیوی، بہن یا بیوی کے حیثیت سے جو عزت، جو عظمت، جو محبت اسلام نے عورت کو دی ہے، دنیا کے کسی قدیم جدید قانون اور مذہب میں عورت کو محبت نہیں ملی ہے۔ پھر جب ہم عورت کے میراث کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے سورہ نساء کی آیات نمبر 7 یہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی میراث کا حقدار ٹھہرایا ہے کہ جو حصہ میراث میں مردوں کا ہے اسی طرح عورتوں کا بھی میراث میں حق ہے۔ فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں جو والدین اور قریب رشتہ دار چھوڑ جائے۔ جو مال والدین چھوڑے، قریب رشتہ دار، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کا بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو۔ مما قل منه او کثر، خواہ وہ ترکہ کم ہو یا زیادہ ہو، نصیب مفروضہ، یہ حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے، میں نے اور آپ نے نہیں۔ عورتوں کا جو حصہ ہے میراث میں، یہ حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ اسی انداز میں دوسرا نقطہ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے میراث میں جو ہے لڑکی کے حصے کو اصل اور بنیاد بنایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ 2 لڑکیوں کو 1 لڑکے کے برابر حصہ دیا جائے گا، بلکہ فرمایا لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ تو لڑکی کے حصے کو بنیاد اور اصل بنایا گیا ہے۔ تیسری بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے۔ صحیح سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 2 کمزوروں کے مال سے بچ کر رہنے کی تاکید کرتا ہوں۔ 2 کمزوروں کے مال سے بچو، المرأۃ والیتیم، ایک عورت اور یتیم، ان کے مالوں سے بچو، یہ کمزور ہے۔ اور تو لہٰذا جو لوگ بیوی، بیٹی یا بیوی کو میراث سے محروم رکھتے ہیں وہ سخت گناہگار ہوتے ہیں۔ اور پھر اگر بیٹی یا بچی بے نابالغ ہو پھر تو وہ دوہرے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، کیونکہ بحیثیت یتیم کا مال کھا جانے والوں پر سخت وعید ہے قرآن اور حدیث میں۔ مثلا قرآن میں ہے کہ جو یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں انگارے بھرتے ہیں۔ یہ تو دوہری وعید ہے، سخت وعید ہے۔ اور ویسے بھی حرام خوری کی جتنی وعیدات قرآن اور حدیث میں ہے، میراث کھانے والے، وارثوں کا حق کھانے والے بھی ان وعیدوں کے مستحق ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو وارث کو میراث سے محروم کرے گا اللہ اسے قیامت کے دن اس جگہ سے محروم فرمائے گا جو جنت میں اس کے لیے رکھی گئی ہے۔
یعنی اللہ اس کو جنت سے محروم کر دے گا، اتنی سخت وعید ہے۔ تو بھائیو بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے جنت میں بھی جگہ ہے اور دوزخ میں بھی جگہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے لیے جنت میں بھی جگہ ہے، دوزخ میں بھی جگہ ہے۔ اب بعض ایسے ہیں جو پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار کر اپنے آپ کو جنت والی جگہ سے محروم کر لیتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو پوری زندگی اللہ کی فرما برداری اطاعت سے اپنے آپ کو جہنم جو ہے اپنے آپ پر حرام کر لیتے ہیں۔ سیدھی بات ہے، جنت میں بھی جگہ ہے، جہنم میں بھی۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم وارثوں کو ان کا حق دے کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں، یا وارثوں کا حق مال دبا کر اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیں۔ اور ویسے بھی کسی کا مال دبانے والے کہا جانے والوں کے بارے میں وہ وعید تو آپ نے سنی ہوگی جو صحیح بخاری میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی زمین سے کوئی حصہ ناحق لے لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس زمین کے ساتھ 7 زمینوں تک دفنائے گا، وہ دنسا جائے گا 7 زمینوں تک۔ ایک اور حدیث میں ہے من آخذ شبرا من الارض ظلما فإنه يطوق يوم القیامة من 7 ارضین، کہ جو شخص کسی کی بالش پر زمین کی زبردستی ناحق لے لے گا تو اس کے گلے میں قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق ڈالے گا اللہ۔ 7 زمینوں کا توق، جو ایک بالش زمین ہتھیائے گا، زبردستی ناجائز لے گا ناحق، تو وہ کمزور انسان جو یہاں چند من وزن نہیں اٹھا سکتا، وہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ وہ ایک واقعہ ہے، حاکم بن عبد الرحمن خلیفہ ثالث، ان کو اپنا محل بنوانا تھا۔ اتفاق سے ان کے محل کے لیے جو زمین پسند کی گئی اس میں ایک غریب بیوہ کا جھونپڑا آتا تھا۔ انہوں نے اس بیوہ سے درخواست کی کہ یہ زمین ہمیں قیمتاً دے دی جائے۔ اس بیوہ نے انکار کیا، میری زمینیں میں نہیں دیتا۔ بہرحال بادشاہ نے زبردستی قبضہ کر کے وہ جو ہے اس پر اپنا محل بنوا لیا۔ وہ بیچاری قاضی کے پاس آئی، عدالت میں شکایت کی، تو قاضی نے اس بڑھیا کو کہا اس وقت تم چلی جاؤ، میں کسی مناسب وقت میں تمہارا انصاف کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ جب اس خلیفہ نے اپنا محل بنوا لیا اور پیری پیر جو ہے وہ محل اور باغ دیکھنے گیا تو اس وقت قاضی بھی آ گیا محل میں، اور ایک بوری اور گدھا سمیت آ گیا، خالی بوری بھی لے کر آیا۔ تو قاضی نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے یہاں سے تھوڑی مٹی چاہیے، مٹی کی اجازت مانگی، تو اجازت دے دی گئی۔ قاضی نے جو ہے وہ بوری بھر کر مٹی سے اور عرض کیا کہ مہربانی فرما کر اس بورے کو اٹھانے میں قاضی کی مدد کی جائے۔ وزن زیادہ تھا، مٹی سے بھری ہوئی تھی، تو بادشاہ نے مذاق سمجھا اور پھر اس بورے کو اٹھانے میں مدد کی، اٹھانا چاہا لیکن وزن زیادہ تھا، اس سے ذرا بھی نہ اٹھا۔ اب موقع مناسب تھا اور لوہا گرم تھا، قاضی نے فوراً چوٹ لگائی کہ بادشاہ جب تجھ سے اتنا وزن نہیں اٹھایا جا سکتا، آپ نہیں اٹھا سکتے، یہ وزن اٹھانے کے آپ قابل نہیں ہے، تو کل قیامت کے دن جب میرا اور تیرا پروردگار عرش پر جلوہ افروز ہوگا انصاف کرنے کے لیے، اس وقت وہ بڑھیا میں آئے گی اور انصاف چاہے گی، تو تم اتنا بھاری زمین کا بوجھ کیسے اٹھا سکو گے؟ تو اس بادشاہ پر بڑا اثر ہوا، پر محل اثر ہوا، اور اس نے فوراً وہ محل لوازمات سمیت اس بڑھیا کو دے دیا۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک بالش زمین کے ہتھیانے پر اتنی سخت وعیدیں ہیں، ان لوگوں کا کیا بنے گا جو دوسروں کے مکانوں، جائیدادوں، پلاٹوں پر ناحق قبضے جما لیتے ہیں، اور دوسرے بھی کوئی غیر نہیں، ان کے اپنے ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے جائیدادوں پر، مکانوں پر میراث سے محروم کر دیتے ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ پھر ان کا کیا بنے گا میرے بھائیوں۔ تو بہرحال جو اصل میں ہم لوگ اس دنیا کی خاطر اپنے آخرت تباہ کر لیتے ہیں، اس دنیا کی خاطر۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے بدترین شخص وہ ہوگا جس نے دوسروں کی وجہ سے اپنی آخرت تباہ کر لی ہوگی، دوسروں کی وجہ سے۔ تو جو لوگ بہنوں بیٹیوں کو ان کے حق سے محروم کر کے ناحق قبضہ جما لیتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے وہ گناہ کر رہے ہیں، وہ اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، وہ حرام کھا رہے ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے ان کے حالات ہم پڑھتے ہیں،
انہوں نے اپنے آخرت بچانے کے لیے لاکھوں کی جائیداد کو لات مار دی تھی۔ بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب فارغ ہوئے دین کا علم حاصل کرنے کے بعد، فراغت کے بعد، جب اس نے اپنے جائیداد کے بارے میں سنا کہ شرعی طور پر تقسیم نہیں کی گئی ہے، وہ بڑے پریشان ہوئے۔ چنانچہ اس نے اپنے دور اور قریب کے رشتہ داروں کا پتہ لگایا اور جو زندہ تھے ان کو جمع کیا اور اس جائیداد کو شرعی طور پر ان میں تقسیم فرما دیا۔ اب قاسم نانوتوی صاحب کے والد کو بڑا غصہ آیا کہ جب اس نے اپنے جائیداد ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھی، اس کو اپنے بیٹے پہ غصہ آیا۔ فوراً حاجی امداد اللہ صاحب کے پاس تشریف لے گئے کہ حضرت دوسروں کے بیٹے جو ہے اپنے والد کی کمائی میں اضافہ کرتے ہیں اور قاسم میری کمائی کی تباہی پر تلا ہوا ہے۔ تو مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے انہیں تسلی دی اور اس انداز سے انہیں سمجھایا کہ ان کے دل میں بات بیٹھ گئی اور وہ بھی تقسیم پر راضی ہو گئے۔ اس طرح حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی بھی اپنے آخرت بچانے کے لیے انہوں نے لاکھوں کی جائیداد کو ٹھوکر ماری تھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو حق ہے میراث کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو حقوق دیں اور اپنے آخرت جو ہے وہ برباد نہ کریں۔ افسوس یہ ہے کہ جو چیزیں غیر ضروری ہے، انتہائی غیر ضروری، ان کو ہم نے ضروری اور فرض سمجھ لیا ہے، اور جو غیر ضروری ہے ان کو ضروری اور جو ضروری نہیں ہے ان کو ہم اہمیت دیتے ہیں۔ آپ رسم و رواجوں کو ہی لے لیجئے، کسی کی فوتگی پر جو کیے جاتے ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں اڑا دیے جاتے ہیں رسم و رواجوں پر، حالانکہ یہ رسم و رواج نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، بلکہ ان کی حیثیت جو ہے قومی، خاندانی، قبائلی رسم و رواج سے زیادہ نہیں ہے۔ میں نے خود ایک دیہاتی چودھری کے بارے میں سنا بلکہ پڑھا تھا کہ اس نے اپنے والدہ کے انتقال کے بعد جو ہے بکرے کا 50 من گوشت پکوایا تھا 40 میں، 50 من بکرے کا گوشت، اور بڑے اہتمام کے ساتھ پوری برادری کی دعوت کی تھی۔ اور اگر اس سے بھی زیادہ کسی بڑی چودھری کا جو ہے وہ فوت ہو جائے تو وہ 100 من گوشت پکائے گا۔ تو آپ خود سوچئے، کیا یہ اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے؟ محض نمود و نمائش کے لیے، نام اونچی رکھنے کے لیے، اور جناب عالی جو ہے تاکہ معاشرے میں لوگ ہماری تعریف کریں، لیکن کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ بھائی ہم اللہ کے حکموں کو زندہ کریں، کل قیامت کے دن ہماری تعریف کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس بندے نے میرے حکموں کو زندہ کیا، اس بندے نے میرے حکموں کو زندہ کیا اور مال کی محبت کو جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جو میراث کے جو حقوق ہے، جو حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں، اگر ہم نے ادا نہیں کیے تو ہم وہ ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا